सूरज से सातवें प्लैनेट यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीब प्लैनेट में से एक है। आखिर इस प्लैनेट में ऐसा क्या है कि यहाँ सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, और ये कि आज जहाँ इंसान सोलर सिस्टम के आखिरी सिरे प्लूटो समेत हर तरफ सैकड़ों स्पेस मिशन भेज चुका है, जबकि यहाँ अभी तक सिर्फ एक ही मिशन क्यों पहुँच सका है? क्या यहाँ कुछ अननेचुरल हो रहा है? और मजीद ये कि आखिर ये सूरज से लास्ट प्लैनेट ना होने के बावजूद भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सर्द मुकाम क्यों है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब समेत यूरेनस के बारे में चंद अजीबोगरीब बातें जानेंगे। और अगर आप स्पेस के बारे में मजीद अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। यूरेनस पहला सियारा था जिसे टेलीस्कोप की मदद से दरियाफ्त किया गया था। कदीम तहजीबें प्लैनेट के बारे में जानती थी, लेकिन वो सिर्फ सूरज से पहले 6 प्लैनेट यानी सैटर्न तक ही को दरियाफ्त कर सके थे, क्योंकि ये प्लैनेट टेलीस्कोप की मदद के बगैर भी देखे जा सकते हैं। टेलीस्कोप की इजाद के बाद भी एक नए सियारे की दरियाफ्त में तकरीबन 200 साल लगे, और वो यूरेनस था। 1781 में उसे दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स माहिरीन फल्कियात विलियम हर्शल था। पहले तो हर्शल का ख्याल था कि इसने एक बहुत बड़ा कोमेट देखा है, लेकिन चंद साल के ऑब्जर्वेशन के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि यह कोई प्लैनेट है। यूरेनस का 51,000 किलोमीटर का डायामीटर उसे ज़मीन से 4 गुना वाइडर बनाता है। ज़मीन का डायामीटर महज 13,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि अगर ज़मीन एक बड़े सेब के साइज जितनी हो तो यूरेनस इसके मुकाबले में फुटबॉल के साइज का होगा। यूरेनस पर हीरों की बारिश होती है। बुनियादी तौर पर हीरे कार्बन के एटम से बने होते हैं, जो इंतहाई प्रेशर और दर्जा हरारत के बायस कंप्रेस हो जाते हैं। अगरचे यूरेनस का सरफेस बहुत ठंडा है, लेकिन इस सरफेस के नीचे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट कार्बन एटम्स को हीरो में बदल देता है, जो भारी होने के बायस बारिश की सूरत में बरसते हैं। इंटरेस्टिंगली साइंसदान ये भी कहते हैं कि यूरेनस के मेंटल में लिक्विड डायमंड्स का एक समंदर है, जिसमें आइसबर्ग के बजाय सॉलिड डायमंड बर्ग्स तैर रहे हैं। आज यूरेनस सूरज से 7वां सियारा है, लेकिन बहुत पहले ये अपनी इस पोजीशन पर मौजूद नहीं था। आज से लगभग 4 अरब साल पहले यूरेनस और नेपच्यून ने अपनी जगह बदल ली थी। सोलर सिस्टम में नेपच्यून सूरज से सबसे फासले पर वाक़िया सियारा है, ताहम हमेशा इस तरह नहीं था। हालिया तहकीक के मुताबिक यूरेनस और नेपच्यून ने तकरीबन 4 बिलियन साल पहले जगह बदली थी। क्योंकि ये आइस जाइंट है, इसलिए यूरेनस में सॉलिड सरफेस नहीं है। इसकी वजह यह है कि प्लैनेट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लूइड से बना है। कोई स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के एटमॉस्फेयर में बगैर किसी नुकसान के सफ़र नहीं कर सकेगा, और इसके यहाँ लैंड करने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। और अगर कभी लैंड की कोशिश की गई तो स्पेसक्राफ्ट शदीद दबाव और दर्जा हरारत में तबाह हो जाएगा। यूरेनस निज़ाम शमसी का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। सूरज से यूरेनस औसतन 2.8 बिलियन किलोमीटर के फासले पर गर्दिश करता है, ताहम ये अब भी नेपच्यून से बहुत करीब है, जो सूरज से औसतन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। ताहम फिर भी यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा ठंडा है। नेपच्यून का दर्जा हरारत -218 डिग्री सेंटीग्रेड से -201 सेंटीग्रेड तक रहता है। दूसरी तरफ यूरेनस के बादल का सबसे ऊपर का दर्जा हरारत, जिसे कि गैस जाइंट का सरफेस टेम्परेचर समझा जाता है, औसतन -226 से -197 सेंटीग्रेड तक होता है। इसकी वजह यह है कि निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सियारे के बरक्स यूरेनस सूरज से आने वाली हीट को बहुत कम खारिज करता है, जबकि दूसरे बड़े सियारों के कोर्स इंतहाई गर्म होते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करते हैं। यूरेनस एक ब्लू प्लैनेट है। ये अपना रंग एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन से हासिल करता है। इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये मीथेन है जो सूरज की सुर्ख रोशनी को अब्जॉर्ब करती है और नीले रंग को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे इस सियारे को कलर मिलता है। इसके एक चांद में सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चट्टान है। यूरेनस का चांद मायरंडा सोलर सिस्टम की सबसे टालेस्ट चट्टान रखता है, जिसे विरोना रूपस कहते हैं। ये चट्टान तकरीबन 20 किलोमीटर बुलंद है। क्योंकि मायरंडा की ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए अगर आप यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी छलांग लगाएं, तब भी आपको नीचे पहुँचने में तकरीबन 12 मिनट लगेंगे। अगरचे यूरेनस दूसरे बड़े सियारों के मुकाबले में प्लेन नजर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ हैरत अंगेज मौसमी हालात होते हैं।
ایک ونڈی پلینٹ کے طور پر یورینس کو اپنی سطح پر انتہائی تیز رفتار ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی رفتار تقریباً 900 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں زمین پر اب تک کی سب سے زیادہ ہوا کی رفتار صرف 400 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہی پہنچی تھی، اور ایسا طوفان کی وجہ سے ہوا تھا۔ یورینس سورج سے زمین کے مقابلے میں 19 گنا زیادہ دور ہے۔ یورینس کا سورج سے اوسطاً فاصلہ 2.8 بلین کلومیٹر ہے۔ کیونکہ اس کا اوربٹ الیپٹیکل ہے، اس لیے اوربٹ کی بنیاد پر اس کا سورج سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے۔ سورج کے قریب ترین یورینس 2.7 بلین کلومیٹر تک ہوتا ہے، اور سورج سے زیادہ اس کا فاصلہ 3 بلین کلومیٹر تک ہوتا ہے، جبکہ سورج کی روشنی کو یہاں تک پہنچنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم زمین اور یورینس کے درمیان فاصلے کے بارے میں بات کریں تو زمین اور یورینس کے درمیان فاصلہ سورج کے گرد دونوں سیاروں کی حرکت پر منحصر ہوتا ہے۔ دونوں سیاروں کے درمیان قریب ترین فاصلہ 2.5 بلین کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا سب سے دور فاصلہ 3.15 بلین کلومیٹر ہے۔ جب بات رنگ سسٹم کی ہو تو سب سے پہلے سیٹرن کا نام آتا ہے، جس کے رنگز کلرفل ہونے کے علاوہ ہائیلی ویزیبل بھی ہیں۔ کوئی بھی انہیں ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام گیس اور آئس جائنٹس میں رنگز کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ یورینس میں سولر سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا رنگ سسٹم موجود ہے، تاہم یہ رنگز انتہائی ڈارک پارٹیکلز پر مشتمل ہیں، جن کا سائز چند مائکرو میٹر سے لے کر 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سیٹرن کے رنگز کی طرح زیادہ ویزیبل نہیں ہے۔ اس وقت یورینس میں 13 رنگز ہیں، جن میں سب سے برائٹسٹ ایپسیلون رنگ ہے، اور 2/3 چھوٹے رنگز کو چھوڑ کر یہ رنگ عام طور پر چند کلومیٹر تک کی چوڑائی رکھتے ہیں۔ یہ رنگز شاید کافی نئے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یورینس کے وجود میں آنے کے بہت عرصے بعد بنے ہوں گے، جبکہ یہ رنگز یورینس کے کسی چھوٹے چاند کے ٹوٹنے سے بنے ہوں گے۔ یورینس کے 27 چاند ہیں۔ یورینس کے چاند اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ان کے نام ولیم شیکسپیئر اور الیگزینڈر پوپ کے ناولوں کے کردار پر رکھے گئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسرے پلینٹس کے گرد چکر لگانے والے چاند کے نام یونانی اور رومن میتھولوجی سے لیے گئے ہیں۔ یورینس کے چاند چھوٹے اور کافی حد تک ارریگولر سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یورینس کے تمام مونز کا ماس ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو شاید پھر بھی یہ نیپچون کے سب سے بڑے چاند ٹرائٹون سے کم ہی بنے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یورینس کے تمام انر مونز چٹان اور واٹر آئس سے بنے ہوئے ہیں، تاہم آؤٹر مونز کے بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے، اور امکان ہے کہ وہ ایسٹروئڈ ہیں جو یورینس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یورینس کے 5 بڑے چاند ٹائٹینیا، اوبیرون، مائرینڈا، ایریل اور امبریل ہے۔ ان تمام مونز میں ٹائٹینیا سب سے بڑا ہے، جس کا ڈائیمیٹر 1578 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ زمین کے چاند کے نصف سے بھی کم بنتا ہے۔ ٹائٹینیا سولر سسٹم کا 8واں بڑا چاند ہے۔ یورینس کے ایٹماسفیئر کی سمیل شاید سڑے ہوئے انڈے جیسی ہے۔ 2018 میں جیمنائی کے نیئر انفراریڈ انٹیگرل فیلڈ اسپیکٹروگراف یعنی NIFS کو یورینین ایٹماسفیئر کی اپر لیئرز کی ساخت کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سطحوں میں موجود بادل فروزن ہائیڈروجن سلفائڈ سے بنے ہیں۔ یہ وہی انگریڈینٹ ہے جو سڑنے والے انڈے کو اس کی مخصوص بو دیتا ہے۔ سیاروں کے اوپری تہوں میں اس مادے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یورینس اپنے موجودہ میدان میں ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ شاید کسی بھی دوسرے بڑے سیارے کے مقابلے میں سورج کے بہت قریب ہی سے وجود میں آیا ہوگا، جس کے کروڑوں سالوں بعد یہ وہاں چلا گیا جہاں یہ اب موجود ہے۔ یورینس سولر سسٹم کا واحد سیارہ ہے جس کا نام رومن کے بجائے یونانی دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ماہرین فلکیات ولیم ہرشل جس نے اسے دریافت کیا تھا، اصل میں اس کا نام انگلینڈ کے بادشاہ جارج III کے نام پر جارج سٹار رکھنا چاہیے تھا، تاہم یہ نام انگلینڈ سے باہر پاپولر نہیں تھا۔ آخرکار آسٹرونومیکل کمیونٹی نے متفقہ طور پر یورینس رکھا تھا، جو کہ آسمان کے یونانی دیوتا یورینوس کا لیتھنائز ورژن تھا۔ زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے میں 365 دن لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایئرلی اوربٹ میں 4 موسم ہوتے ہیں، جبکہ یورینس کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 84 زمینی سال لگتے ہیں۔
جس کا مطلب ہے کہ یورینس پر ہر موسم تقریباً 21 زمینی سال تک رہتا ہے۔ زمین اور دیگر تمام سیارے اپنے موسم ایکزیل ٹل سے حاصل کرتے ہیں۔ یورینس کا ٹل زمین کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ زمین کا ٹل 23.5 ڈگری اپ رائٹ ہے، جبکہ یورینس 98 ڈگری پر سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین میں پولز پر موسم گرما اور سردیوں کے دوران چند ہفتوں تک تمام دن سورج کی روشنی موجود رہتی ہے اور چند دن بالکل اندھیرا رہتا ہے، جبکہ یورینس پر سردیوں کے موسم میں 21 سال تک سورج کی روشنی بالکل نہیں ہوتی ہے، جبکہ سمر سائڈ پر مسلسل دن کی روشنی ہوتی ہے، اور جب بہار اور خزاں کے موسم آتے ہیں، دن اور رات کا سائیکل لگاتار 21 سال تک روشنی ہونے یا نہ ہونے کے بعد تیزی سے بدل جاتا ہے۔ یورینس کا دن 17 گھنٹے اور 14 منٹ کا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ صرف 2 سیارے یورینس اور وینس دوسرے تمام سیاروں کے برعکس مخالف سمت میں یعنی مشرق سے مغرب کی طرف گھومتے ہیں۔ اسپیس ٹریول کی پوری تاریخ میں صرف ایک خلائی جہاز نے یورینس کا وزٹ کیا ہے۔ 24 جنوری 1986 کو ناسا کے وائیگر 2 نے سیاروں کے بادلوں سے 81,000 کلومیٹر کے فاصلے سے اسے دیکھا تھا، جو کہ اب تک کا یورینس کے قریب ترین وزٹ تھا۔ اس اسپیس کرافٹ نے اپنی اگلی منزل نیپچون کی طرف بڑھنے سے پہلے اس آئس جائنٹ اور اس کے مونز کی ہزاروں تصاویر بھی لی تھی۔ ابھی فیوچر میں یورینس کی طرف اسپیس کرافٹ لانچ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ 2009 میں کیسینی اسپیس کرافٹ مشن کی ایکسٹینشن کے وقت یہ پلان بنا تھا اسے سٹرن سے یورینس کی طرف بھیج دیا جائے، تاہم سٹرن سے نکلنے کے بعد کیسینی کو یورینس تک پہنچنے میں لگ بھگ 20 سال لگنے تھے، اس لیے اس پلان پر کبھی عمل نہیں کیا گیا۔ اگرچہ یورینس پر اب بھی پہنچنے کے لیے بہت سے آئیڈیاز موجود ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو اپروو نہیں کیا جا سکا ہے۔ سورج سے 7ویں سب سے زیادہ دور اور زمین سے اربوں میل دور ہونے کے باوجود یورینس کو اب بھی نیکڈ آئیز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیارے کا میگنیٹیوڈ 5.3 ہے، مطلب یہ اتنا روشن ہے کہ اسے ٹیلیسکوپ کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس پلینٹ کو دیکھنے کے لیے اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ نائٹ سکائی میں لائٹ پولوشن موجود نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسے نائٹ سکائی میں کہاں دیکھنا ہے، کیونکہ رات کا آسمان کسی انجان کے لیے کافی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پری ماڈرن اور ایشنٹ آسٹرونومر نے اس سیارے کو کئی بار دیکھا ہے، جو اس کی نسبتاً کم روشنی کی وجہ سے اسے عام طور پر سٹار سمجھتے رہے ہیں۔